السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے زینب فاطمہ اور میں ہوں محمد حسین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم کی مجالس سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہماری کنٹری میں لاک ڈاؤن تھا وہ تو اینڈ ہو گیا ہے، لیکن وائرس کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ جی تو پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وائرس کافی ڈینجرس ہے، ہمیں تمام عزاداروں کا خیال رکھنا ہے۔ فرینڈز، ہم اگر اپنی تمام عبادات جیسے کہ مسجد میں نماز اور مجلس امام حسین کو میڈیکل SOPs کے ساتھ آرگنائز کریں گے تو ہم وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ آپ ہی SOPs کا کیا مطلب ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ SOPs means Standard Operating Procedure۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بابا نے۔ ہمارے بابا سوسائٹی کے امام بارگاہ کے باہر ہیں اور وہ ہم سے کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ بابا جلدی سے ہمیں سمجھائیے یہ SOP کیا ہوتی ہے اور اس کو فالو کیسے کرنا ہے۔ Over to you بابا۔ جی تو بچوں، SOPs کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 ایک نہ نظر آنے والا خطرناک وائرس ہے۔ اس سے ہمیں اپنی پروٹیکشن خود کرنی ہے۔ ڈاکٹر اور علماء حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس بار کی مجالس کو بے حد احتیاط سے آرگنائز کرنا ہے۔ اس لیے میں آج اپنی سوسائٹی کے امام بارگاہ کے پاس موجود ہوں اور آپ تمام مومنین سے کچھ امپورٹنٹ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مومنین سے ریکویسٹ کی گئی ہے اپنا ماسک ضرور پہنیں، یہ سیفٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ امام بارگاہ میں انٹری کے ٹائم پر ڈس انفیکشن اسپرے ضرور کروائیں اور اپنا ٹیمپریچر بھی چیک کروائیں۔ ہینڈ سینیٹائزر اور گلوز بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ امام بارگاہ میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھنا ہے بچوں۔ صرف اس جگہ پر بیٹھیں جہاں پر مارکنگ کی گئی ہے، اور جگہ ختم ہونے پر اپنی کار یا ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا جا سکے۔ بچوں، جیسا کہ مراز کرام نے بھی کہا ہے، اس سال غم حسین علیہ السلام بھرپور کریں، لیکن کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے مجلس امام حسین علیہ السلام یا مومنین کی جان کو اس وائرس کی وجہ سے خطرہ ہو۔ پتہ ہے بچوں، اس سال ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے۔ اوور ٹو یو بچوں۔ بابا، ہم نے کچھ علماء کی ویڈیوز دیکھی تھی، میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ میں اپنے تمام کے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے صرف اتنی درخواست کروں گا، عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ طبی ماہرین نے دنیا کے اندر، میڈیکل ایکسپرٹس نے جتنے بھی مطالبات کیے ہیں کہ لوگ، اور جو انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ لوگ ماسک پہنیں، گلوز پہنیں اور احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، SOPs پہ عمل کریں، اور مختلف ممالک کی حکومتوں نے یہ مطالبات کیے ہیں، ان تمام چیزوں پہ عمل درآمد کرنا لازم و واجب ہے۔ ہمارے فقہا کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور ہمارے جتنے بھی میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی ہم سے مسلسل درخواستیں آ رہی ہیں کہ اس پہ بولیں۔ تو میں صرف اور صرف آج اتنی درخواست کروں گا اپنے تمام عزادار بھائیوں سے کہ عزاداری کا بچانا اور عزاداروں کو بچانا ہم پہ لازم و واجب ہے۔ کرونا وائرس اور عالمی وبا اور ان مراسم کی ادائیگی ہر سال کی طرح، جو شاید آپ کا اصلی سوال ہے کہ ہم ان حالات میں کس طرح سے ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے، تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں عارضی طور پر، وقتی طور پر، اسی کی بات ہے، ہمیں یہ اپنے لوگوں کو، اپنے میزبانوں کو، بانیان کو، جہاں جہاں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہمارے کہنے میں ہیں، جو ہمارا احترام کرتے ہیں، انہیں ہمیں سمجھانا ہوگا، انہیں ہمیں متوجہ کرنا ہوگا کہ اگر ہر سال آپ مثال 4 تبرکات علم کی صورت میں 4 دفعہ ذوالجناح مثال کے طور پر مختلف نسبتوں پر آپ اس کی برآمدگی کرتے تھے، اس کو ذرا کم کر دیجئے، محدود کر دیجئے، کیونکہ لوگ اس کو مس کرتے ہیں، اس کا بوسہ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے یہ وبا منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کووڈ-19 میں، ان حالات میں، اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں باقاعدہ وہ اہتمام نہ کر سکے سوشل ڈسٹنسنگ کے معاملات کی وجہ سے یا طبی معاملات کا خیال کرنے کی وجہ سے، جیسے کہ ہمارے مراجع نے اس کا حکم دیا ہے اور انشاءاللہ آگے علماء کرام اسے بیان فرمائیں گے، تو مجلس گھر میں ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ فرش عزا بچھائیے، حدیث قصہ کیجیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، حضرت میر انیس، حضرت مرزا دبیر، آل رضا،
آج کے زمانے میں مثال دے دوں پروفیسر شہید صفت جعفر صاحب, جناب ریحان اعظمی صاحب, کسی بھی کوئی اچھے شاعر کا کوئی مرثیہ پڑھیے, کوئی نوحہ پڑھیے, زیارت وارثہ پڑھیے, یہ مجلس مکمل ہو گئی. پاکستان میں بالخصوص بھرپور انداز سے عزاداری کو ہونا چاہیے تمام میڈیکل ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے, اور اس میں اگر مجمع آپ نے کم کر دینا پڑتا ہے کم کر دیجئے. اس کی وجہ سے کوئی دل میں یہ فکر نہ کیجئے کہ بیوی راضی نہیں ہوں گی, اور فرض کیجئے کہ میری مجلس میں ہر سال ایسے ہوتا تھا کہ 12 علم نکلتے تھے تو اس بار اگر 1 علم نکل رہا ہے تو کیا ہو جائے گا. نہ, آپ نے اطاعت امام حسین علیہ السلام پر صبر کرنا ہے. تو دیکھا بچوں, ہمارے علماء جو ہم سے کہہ رہے ہیں پلیز آپ ضرور فالو کریں. اور ان علماء حضرات کی ویڈیوز اگر کوئی کمپلیٹ دیکھنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پھر جلد ملیں گے. اپنا خیال رکھیں اور ایس او پیز کا بھی. فرینڈز اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. یا